بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا۔ لوگ نیک ہوں یا گناہ گار، ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں نہ کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں اور راحت ہوں گی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، اور وہاں پر خوشیاں اور غم نہیں۔ یہ ہمارے رب کا وعدہ تھا، لیکن جنت میں بننے والی، جنت میں رہنے والی ایک ایسی روح کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال ہے اور غمزدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جنت میں جانے کا ذوق و شوق پیدا ہو سکے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم مالاکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب درس کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و نما کی صفیں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پر ساتھ تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اس سے دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہیں؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے غم کے درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور جھک کر سلام عرض کیا اور اپنی سرگرز سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریم نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھہرا ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت کے اندر تبدیل ہو گیا، جہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، اللہ تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ کے لیے خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کے بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ یا میرے اللہ، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرر کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک بھی دکھلا دے، کم از کم میں یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے
اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کی محبوب ترین ساجی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خیمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور پوچھا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تنگ و تاریک پیشانی ہے، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چشمہ نور میں نکلی ہوئی چاندنی اور ایک گل لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت سے جلال سے سرخ ہو گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کا، اور کائنات کے ایک گورے نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنے پلکوں کی سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ جزدانی میں تقرب کی اس منصب امتیاز پر فائز ہے کہ پردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی پرانی خلق کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ خدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شائستگی میں دونوں جہاں سے منہ موڑ لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، پھر دوست کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے۔ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائش پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے تو میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات میں قابو نہ رکھ سکی اور حسن و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق میں چیخ پڑی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، ایک سیاہ فام غلام کو کتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ وہ اتنی بڑی مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے مجھے آزمایا تھا، اور اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا اور موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو کہ جس کی بنا پر تو جنت کے اندر میرے آگے آگے چل رہے تھے؟
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی بلندی درجات چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر رہتے ہوئے ہمارے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو فوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔